الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا و سیدنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ کا ارادہ ہے وہ تم سے رزق کو دور رکھے اے اہل بیت، اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے اس طرح جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ آیت تطہیر میں مرکزی حیثیت جناب معصومہ کی ہے۔ اس لیے کہ شان تعارف پیغمبر ہے، پیغمبر کے تعارف کرانے کا طریقہ اور اس کی شان جو آپ حدیث کسا میں پڑھتے بھی ہیں وہ یہی ہے کہ مرکز انہوں نے جناب سیدہ کو بنایا جو ان کو حکم ہوا خدا کا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں بلکہ جب جبریل نے پوچھا یا رب من تحت الکسا، تو اللہ نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ابوہا اور ان کے والد بزرگوار ہیں، اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بچے ہیں۔ تو یہاں مرکز اس تعارف میں جناب سیدہ کو قرار دیا گیا ہے۔ ویسے کسی رخ سے بھی تعارف کرائیں آپ، تعارف مکمل ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ حسنین ہیں، یہ ان کے نانا ہیں، یہ ان کی مادر گرامی ہیں، یہ ان کے والد بزرگوار ہیں، تب بھی تعارف مکمل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ علی ہیں، یہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ ان کے بھائی اور خسر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، جس رخ سے بھی آپ تعارف کرائیں گے تعارف مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن قدرت کو آج جانے کیا بات کرنی ہے اور کیسے بتانا ہے کہ مرکز انہوں نے تعارف کا جناب معصومہ کو بنایا۔ پوچھنے پر کہ پالنے والے کون ہیں؟ اچھا، پوچھنا بھی عجیب ہے، یہ تو روز کے آنے جانے والے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ کون ہے۔
بھی تو برابر کیا اس گھر کے جبریل تو اس گھر میں برابر آتے جاتے ہیں، اور آج سے نہیں ایک زمانے سے آتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے سے نبی تسلیم کرے تو کم سے کم وحی نزول وحی کے وقت سے تو آتے جاتے ہیں۔ وہ مختلف اوقات میں آتے ہیں یہاں، تو ان کو کیا پوچھنا کہ یہ کون ہے؟ جو نہ جانتا ہو وہ پوچھے کہ یہ کون ہے؟ شاید جبریل جواب دیں گے کہ یہ میں اپنے لیے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں جو نہیں جانتے ہیں، وہ جان جائیں کہ یہ کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہم تو جانتے ہی ہیں، لیکن ممکن ہے کچھ ایسے لوگ بھی جو پیدا ہو جائیں جو ان کو نہ جانتے ہوں۔ تو جب بھی اس آیت کا تذکرہ آئے اور جب بھی یہ بات چھڑے تو میں اسی موقع کے لیے تعارف چاہتا ہوں، پالنے والی یہ کسا کے نیچے کون ہے؟ دیکھیں، ایک وہ شرف ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، ایک وہ چیز ہے جو پروردگار کی دین ہے، ہمارے آپ کے ساتھ بھی ہے۔ بہت سی چیزیں خدا نے ہم کو دی ہیں بغیر مانگے۔ آپ نے کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگا نہیں ہوگا، لیکن اس نے دی ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ پالنے والے ہمیں 2 آنکھیں دے، مگر اس نے دی۔ کبھی آپ نے کہا کہ پالنے والے ایک بولنے والی زبان دے، مگر یہ بغیر مانگے ملی۔ اس کے پیچھے جو برین دماغ ہے جس کے بغیر یہ سب چیزیں بیکار ہیں، کبھی آپ نے مانگا؟ یہ عنایتیں پروردگار عالم کی بغیر مانگے ہیں، سب کے لیے ہے۔ اس نے یہ چیزیں سب کو دی ہیں اور بلا مانگے دی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بلا پیسے کے سب چیز مل گئی ہے، لہذا قدر نہیں ہے۔ ابھی خدا نہ خواستہ ایک خاک خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ خراب نہیں، ذرا سے مدھم پڑ جائے اس کی روشنی، پھر دیکھیے کیسی چھٹپٹاہٹ ہوتی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ وہ استعمال کروں جو آپ تک پہنچ جائے، بہت گاڑے بھی نہ ہوں جس کو ڈکشنری میں تلاش کرنا پڑے۔ ایسی چھٹپٹاہٹ ہوگی، ذرا زبان لکنت کرنے لگے خدا نہ خواستہ، پھر دیکھیے کہ ڈاکٹروں تک اسپتالوں تک کیسی دوڑ لگتی ہے۔ ایک انگلی میں ذرا سے درد ہو جائے، ایک انگلی میں، پورے ہاتھ میں پورے جسم میں نہیں، ذرا سے کوئی تکلیف ہو جائے پھر دیکھیے کیا پریشانی ہوتی ہے۔ جب چیز خراب ہونے لگتی ہے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور بغیر مانگے بغیر پیسے کو اس نے دیا ہے، اس کی قدر ہم کو نہیں ہے۔ یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت تجھے اگر نہ ہوتی تو دنیا کی ساری رونقیں ہوتی، اگر ان آنکھوں میں نور نہ ہوتا تو دنیا کی ساری رونقیں ہوتی مگر ہمارے لیے بیکار ہوتی۔ یہ ساری رونقیں اسی وجہ سے ہیں کہ ایک اس نے روشن کیا ہے آپ کو، تو بغیر مانگے دیا اس نے۔ بہت ساری چیزیں اس نے ہم کو بغیر مانگے دی ہیں، ہم نے نہ کبھی مانگا نہ کبھی اس کا پیمنٹ کرنے گئے، پیسہ دینے گئے۔ یہ ساری چیزیں بلا پیسے کے، بلا مانگے اللہ نے ہم کو دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ بہت ساری چیزیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے کتنی نعمتیں، چھوٹی سے بڑی تک۔ تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص چیزیں دیتا ہے۔ ہم کو دیتا ہے تو کرم ہے، ان کو دیتا ہے تو کرامت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔
ہے، کہیں معجزہ ہے، کہیں کرامت ہے۔ ہاتھ ہم کو بھی دیا، ہاتھ ان کو بھی دیا، آنکھیں ہم کو بھی دیں، آنکھیں ان کو بھی دیں، زبان ہم کو بھی دی، زبان ان کو بھی دی، اپنے مخصوص بندوں کو۔ عام بندوں کو بھی ہاتھ دیے، ہم کو بھی ہاتھ دیے، ان کو بھی ہاتھ دیے، مخصوص بندوں کو بھی۔ ہم عام بندوں کو بھی اس نے زبان دی، اور ان کو بھی جو مخصوص بندے تھے ان کو بھی زبان دی۔ ہم لوگوں کو بھی آنکھیں دیں، ہم عام بندوں کو، اور اس نے اپنے مخصوص بندوں کو بھی آنکھیں دیں یا نہیں دی؟ لیکن کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ویسے ان کے ہاتھ؟ آپ کہیں صاحب فرق کیا ہے؟ جیسے ہمارا ہاتھ ویسے نبی کا ہاتھ، ویسے امام کا ہاتھ، ویسے اس کے اللہ کے خاص بندوں کا ہاتھ۔ ہاتھ ہم کو بھی دیا، ہاتھ ان کو بھی دیا، آنکھیں ہم کو بھی دی، اس نے اپنے خاص بندوں کو بھی آنکھیں دی، زبان ہم کو بھی دی اور اپنے خاص بندوں کو بھی زبان دی، مگر دونوں ایک جیسے ہیں؟ سوچ کے بتائیے، آپ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ایک جیسا ہے؟ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگے گا، دیکھنے میں تو ایسے ہی لگے گا بھائی۔ اگر ایسا نہیں لگے گا تو کوئی مانے گا ہی نہیں ان کو۔ اگر بھیانک لگے ان کا ہاتھ یا کچھ الگ لگے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ملانے جائے گا۔ اگر ان کی آنکھیں اس آنکھ سے کچھ بناوٹ میں الگ ہوں، کوئی آنکھ ملانے جائے گا؟ اگر ان کی زبان، ان کا منہ، دہن ہم لوگوں سے کچھ بناوٹ میں الگ ہو، کوئی بات کرنے جائے گا؟ نہیں۔ دیکھنے میں تو ایک جیسا ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ویسے ان کے ہاتھ، جیسی ہماری آنکھیں ویسے ان کی آنکھیں، جیسے ہماری زبان ویسے ان کی زبان، دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں، لیکن کیا واقعی ایک جیسی ہیں؟ دونوں ایک جیسی ہے، اما ہم سامنے کی چیز نہیں دیکھ پاتے۔ غور کیجئے، ایک جیسی ہیں آنکھیں، ہم سامنے کی چیز نہیں دیکھ پاتے، نظر کمزور ہے، بہت غور سے دیکھتے ہو کون آ رہا ہے، وہ کون جا رہا ہے۔ ہماری آنکھیں یہاں تک نہیں دیکھتی، ان کی آنکھیں نسلوں کا جائزہ لے لیتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو بالکل آپ کے سامنے کی بات جو آپ کی سمجھی ہوئی ہے، مثال میں اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں، ہماری آنکھیں سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھتی، پردے والی چیز کو نہیں دیکھتی۔ آنکھیں بند کر لیں تو نہیں دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، دونوں موند لیں تو نہیں دکھائی دے گا، لیکن وہ ایسے ہیں کہ سو رہے ہیں تب بھی بیدار ہیں۔ صرف سامنے کی چیز نہیں دیکھ رہے، پشے پردہ کی چیز بھی دیکھ رہے ہیں۔ واقعات سینکڑوں بھرے پڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں معجزات کرامات موجود ہیں۔ ہمارے ہاتھ کہ ہم چھو دیں تو برکتیں ختم ہو جائیں، ان کے ہاتھ وہ چھو دیں تو برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں۔ ہمارے وضو کا پانی کوئی نہیں اٹھا کے لے جاتا، بلکہ اگر کہیں ادھر بیٹھ کے وضو کر لیں تو لوگ کہیں گے صاحب یہاں آپ نے پانی گرا کے کیچڑ بنا دیا، مگر جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایک ایک قطرہ اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مسلمانوں کی روایتوں میں یہ بات ہے نا کہ پیغمبر وضو کر ایک ایک قطرہ، اما ہم بال برابر جا کے کٹواتے ہیں۔ مگر جہاں کٹواتے ہیں وہ بھی پھینک دیتا ہے، وہ بھی جمع کر کے نہیں رکھتا۔ ہم آپ جہاں بال کٹواتے ہیں وہ جمع کر کے رکھتا ہے، کہیں میوزیم میں رکھے گا، وہ پھینک دے گا وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد، بلکہ اسی وقت جھاڑ کے سمیٹ کے جو کپڑا اڑائے رہتا ہے اٹھا کے پھینک دے گا ادھر کہ گندگی نہ ہونے پائے۔ ہمارے بال اگر رہ جائیں ادھر ادھر تو گندگی کا باعث، ان کے بال کو ایک ایک لے کے لوگ چلے جا رہے ہیں، اور خالی لے کر ہی چلے جا رہے ہیں، جہاں رکھ دیتے ہیں وہ حضرت بل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہے کہ نہیں؟ ہمارے میں کوئی بل نہیں مگر ان کے میں بل ہے۔ ہمارے بالوں میں کوئی فرق بل نہیں ہے مگر ان کے یہاں ہے۔ تو آنکھیں ہماری بھی، آنکھیں ان کی بھی، ہاتھ ہمارے پاس بھی، ہاتھ ان کے پاس بھی، زبان ہمارے پاس بھی، زبان ان کے پاس بھی، مگر فرق ہے کہ نہیں؟ عنایت یہ بھی ہے، عنایت وہ بھی ہے۔
لیکن جو جیسا ہے ظرف والا، جیسا جس کا ظرف ہے، دینے والا اسی ظرف کو دیکھ کے دیتا ہے نا؟ تو کچھ چیزیں اس کی عنایت ہیں، اچھا اس میں ہمارا دخل بھی نہیں ہے، جو اس کی عنایت ہے اس میں ہمارا کیا دخل ہے بھائی؟ کہ ہم کو ایسی دی، آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت دی، ہم کو بال ایسے دیے، آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت دیے، تو کیا ہم لوگ جھگڑا کریں گے کہ تمہارے بال خوبصورت کیوں ہیں، میرے بال خوبصورت کیوں نہیں، گھنے کیوں نہیں، میرے سفید کیوں ہو گئے تمہارے کالے کیوں ہیں؟ جھگڑا کرنے کی چیز تو نہیں ہے یہ، اس کی عنایت ہے جس کو اس نے دیا، لیکن وہ بھی ظرف دیکھ کے دیتا ہے، وہ جو دیتا ہے وہ ظرف دیکھ کے دیتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم بڑی ناقدری کرتے ہیں، اس کا مس یوز کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جوانی بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، اب بھی ماشاءاللہ، صلوات پڑھے محمد والے، اب بھی اچھی ہے، بڑھاپے میں بھی اچھی ہے نا؟ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اچھی آواز دی ہے تو یہ گاڈ گفٹ ہے، عطیہ پروردگار عالم ہے۔ اچھی آواز کا اچھا استعمال کرو۔ اگر خداوند عالم نے طاقت دی ہے تو طاقت کا بہترین استعمال کرو۔ اگر خدا نے زبان میں صلاحیت دی ہے تو زبان کی صلاحیت کا بہترین استعمال کرو۔ اگر اللہ نے آنکھوں میں قوت دی ہے تو آنکھوں کی قوت کا بہترین استعمال کرو۔ اگر اللہ نے قلم میں طاقت دی ہے تو قلم کی طاقت کا بہترین استعمال کرو، اس لیے کہ نعمت ہے نا، اگر اس کو مس یوز کریں گے تو دینے والا سوال کرے گا۔ آپ نے لاؤڈ اسپیکر میرے سامنے لگا دیا یا آپ نے تقریر کرنے کے لیے دیا ہے، اس وقت اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اس وقت اس کا بہترین استعمال کیا ہے کہ میں اس میں اچھی بات کروں، اچھی تقریر کروں، جو مجھے جہاں تک میری طاقت میں ہے، لیکن میں ایسا کروں کہ دیکھا کہ ڈنڈے کی طرح ہے، بالکل میں نے اس کو نکالا اور بھاجنا شروع کر دیا۔ آپ کہیں گے کیا جناب یہ اس لیے تو نہیں ہے، کئی تو ہے ڈنڈے کی طرح بھی ہے، اس کو ڈنڈے کی طرح کیوں دیا آپ نے؟ لہذا میں اس سے یہ بھی کام لوں گا، اس کا مس یوز ہو جائے گا، ہے نا؟ میں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا اچھا استعمال کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ نے ہمیں اتنی اچھی آواز دی کیوں؟ اگر وہ اتنی اچھی آواز نہ دیتا تو ہم نہ بہکتے۔ اتنی خوبصورت آواز کیوں دی اس نے؟ مولانا اس نے خوبصورت آواز دی تو ہم بہک گئے، یہ سارا الزام اس کے سر۔ گونگا بنا دیتا تو کہ اتنی اچھی آواز کیوں دی، اتنا اچھا قلم مجھے کیوں دیا؟ اتنی اچھی آنکھیں کیوں دی؟ آپ سے زیادہ خوبصورت آنکھیں تو ہرن کی ہیں۔ کبھی کسی آدمی کو آپ نے آدمی کی آنکھ سے تشبیہ دیتے دیکھا کہ فلاں کی آنکھ فلاں کی طرح ہے؟ کبھی سنا اردو زبان میں کسی نے تشبیہ دی کہ زید کی آنکھ کیا کہنا عمرو کی آنکھ کی طرح ہے؟ لیکن ہم نے زبان و ادب والوں کو یہ تشبیہ دیتے دیکھا کہ فلاں کی آنکھ ہرنے کی طرح ہے، تشبیہ بھی جانور سے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیوں اتنی اچھی آواز دی، اور کیوں اتنی اچھی صحت دی، اور کیوں اتنا خوبصورت چہرہ دیا ہم کو؟ ہماری بیوٹی، ہماری خوبصورتی ہمارے لیے عذاب جان بن گئی۔ کیا میدان محشر میں کہہ پائیں گے یہ کہ پالنے والے یہ اتنی اچھی چیز ہم کو تو نے کیوں عنایت کی، کیوں دی؟ اگر اچھی آواز نہ دیتا تو میں بہکتا نہیں،
اگر اچھی صورت نہ دیتا تو میں بہکتا نہیں، اگر اچھی جوانی نہ دیتا تو میں بہکتا نہیں، یہ تو نے دیا تھا، ہم بہک گئے۔ قدرت جو بھی کوئی چیز دیتی ہے تو اس کا صحیح مصرف کرنے کے لیے دیتی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ قیامت کے میدان میں کوئی ایسا بدتمیز کھڑا ہو جائے اور کہے، تو قدرت کے پاس بھی نمونے ہیں، وہ فوراً لا کے کھڑا کر دے گا کہ تمہیں اپنی آواز پر ناز ہے، کتنی اچھی آواز تمہاری تھی یہ بتاؤ، کہ صاحب پوری دنیا میں میری آواز کا ڈنکا بج رہا تھا، 10 برس بجا اور 20 برس بجا اور 50 برس بجا اور 60 برس بجا، خوب بجا۔ اگر ایسی آواز نہ دیتا، خوبصورتی تو نے دی، تو جب تک جوان رہا میں، میرا کوئی ثانی نہیں تھا، اگر اتنا خوبصورت نہ ہوتا میں تو بہکتا ہی نہیں۔ تو شاید آواز قدرت آئے کہ کتنے خوبصورت تم ہو، تم بہک گئے، اس لیے تم کو جوانی دی تھی، اس لیے تم کو خوبصورتی دی تھی، یہ میری عنایت کیا اس لیے تھی کہ تم بہک جاؤ، اگر تم کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو، یوسف ادھر آؤ، یہ دیکھو میرے یوسف کو، اس سے زیادہ خوبصورت تھے بھئی، میں نے تو ابھی تک ایسا انسان دیکھا ہی نہیں نہ سنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک سے ایک انسان دنیا میں بیوٹی کمپٹیشن میں آتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، لیکن اتنا خوبصورت جتنا کہ جناب یوسف تھے آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ کتنے خوبصورت تھے بھئی، میں نے آنکھ بھر کے دیکھتے ہوئے تو دیکھا ہے لوگوں کو کوئی خوبصورت جوان جا رہا، دیکھنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت آدمی، اتنا شکیل، اتنا حسین و جمیل، لیکن یہ نہیں دیکھا ہے میں نے کہ وہ گزر رہا ہو اور کوئی اپنی انگلی کاٹ لے، کوئی اپنے ہاتھ کاٹ لے، ایسا خوبصورت تو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا ہو تو مجھے اس بات بتا دیجئے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا اتنا خوبصورت کہ دیکھتے رہے اور انگلی بھی کاٹتے رہے اور درد بھی نہیں ہوا، اتنا خوبصورت تو میں نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ آپ نے اگر دیکھا ہو تو میرے معلومات میں اضافہ کر دیں کہ صاحب میں نے دیکھا ایک آدمی کو ہے اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ قرآن کہتا ہے کہ قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ جب وہ گزرے جناب یوسف ادھر سے، تو مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چاقو لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ قرآن کہتا ہے وہ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا اور کہا ما ھذا، یہ تو بشر نہیں ہے، ما ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی ملک مکرم معلوم ہو رہا ہے، ایسا تو میں نے آج تک خوبصورت دیکھا نہیں کسی کو۔ قرآن نے حکایت کیا، قرآن میں ریکارڈڈ بیان ہے، یہ موجود ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا خوبصورت آدمی ہم نے دیکھا نہیں آج تک، اور ہاتھ کاٹے کہیں تو کوئی فرشتہ معلوم ہو رہا ہے، یہ کوئی ملک مکرم معلوم ہو رہا ہے۔ صرف ظاہری جلال کو، جمال کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ ہمارے جیسا بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی ملک ہے۔ عزیزو، اب میں آپ سے کیا عرض کروں، خالی خوبصورتی جب اپنا کلمہ پڑھوا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بشر نہیں ہے، تو جو جمال مصطفیٰ ہے اگر اس کا کوئی دیدار کر لے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بشر ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ممکن ہے کوئی کہے گا صاحب میرے خدا تو نے ایسا چہرہ مجھے دیا تھا کہ بہک گیا تھا، دیکھو یہ میرا یوسف ہے کہ نہیں، اس سے اچھا چہرہ تو تم کو نہیں دیا تھا، اس سے اچھا چہرہ تو میں نے تم کو نہیں دیا تھا، تم کیسے بہک گئے اور یہ کیسے نہیں بہکا؟ مثال لگا فوراً کھڑا کر دے گا۔ تمہیں اپنی آواز پر ناز ہے، آواز کا جادو جگاتے ہو، داؤد ادھر آؤ، ایسی آواز بھی نہیں دی کسی کو۔ اما انسان کی آواز میں انسان مبہوت ہو جاتا ہے، لیکن جناب داؤد کی تو ایسی آواز تھی کہ ہماری اردو زبان میں بھی لہن داؤدی مشہور ہو گیا ہے، اتنی خوبصورت آواز کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو انسان
چرند پرند سب جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے، لیکن اپنی آواز کو استعمال کیا جناب داؤد نے کلام الہی کے لیے، آواز اچھی تھی لہذا اچھے مقصد میں استعمال کیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو عنایتیں ہم پر بھی ہوتی ہیں، عنایتیں ان پر بھی ہوتی ہیں، دونوں پہ عنایتیں اس لیے ہیں کہ وہ بتا سکے، سکھا سکے کہ اس کی عنایتوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی عنایتوں کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے ہم کو، کہ دیکھو ہمارے بندے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں کہ نہیں، کنویں میں ڈالے گئے جب بھی نہیں بہکے، بازار میں بیچے گئے جب بھی نہیں بہکے، مصیبت پہ مصیبت، بھائیوں نے پھینک دیا کنویں میں جب بھی نہیں بہکے، کنویں سے نکال کے بازار میں لائے گئے، فروخت کیے گئے جب بھی نہیں بہکے، دربار میں آ گئے جب بھی نہیں بہکے، تخت پر پہنچ گئے جب بھی نہیں بہکے، غریبی میں رہے جب بھی نہیں بہکے، امیری میں آئے جب بھی نہیں بہکے۔ یہ ہے خدا والے، غریب رہیں گے جب بھی اللہ کو یاد دلائیں گے، امیر ہو جائیں گے جب بھی اللہ کو یاد دلائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دونوں مثالیں، غریبی کی مثال بھی، امیری کی مثال، دونوں مثال ہیں۔ یہ غریب رہے جب بھی نہیں بہکے، ہم ذرا سا غربت سے پریشان ہو جاتے ہیں، جب دامن علی تھاما ہے تو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، ذرا سے غریبی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں، دیکھو ہم نے دونوں دیا، غریبی بھی ان کو دی، امیری بھی دی۔ وہ غریبی کی مثال ہے کہ باپ سجدہ ہو گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا بازار میں لے جا کے، بھائیوں نے، مصر کے بازار میں نبی بک رہا ہے، ذرہ برابر بھی خوف نہیں، دہشت نہیں، گناہوں کے سمندر میں لے آ کے ڈال دیا زلیخا نے، لیکن پیشانی پہ بل نہیں، مرضی معبود میں کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا جناب یوسف نے، اتنی خوبصورتی کے باوجود۔ تو پروردگار عالم کے سامنے سب مثال موجود ہیں کہ دیکھو میں نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، ان کو بھیجا تھا تاکہ تمہاری ہدایت کریں، تمہاری ہدایت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کچھ چیزیں اس نے ہم کو دیں، کچھ چیزیں ان کو دیں، ان کو کچھ اور مخصوص چیزیں دیں، ان کو کچھ اور مخصوص چیزیں دیں، ان کا مرتبہ بلند تھا لہذا انہیں اور مخصوص عطایات ملے، اور مخصوص بخششیں ان کے ساتھ ہوئیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت بخششی تو ہے، یہ عطا ہی تو ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ اکثر یہاں بات آ جاتی ہے کہ پاک و پاکیزہ رکھے یا پاک کرے، ظاہر کہ پاک کرنے کا سوال وہاں پیدا ہوگا کہ جہاں نجاست ہو پہلے سے۔ آپ کہیں صاحب تطہیر کے معنی پاک کرنا ہے، طہارت کرنا معنی تو ہے، لیکن جب کوئی چیز پاک پہلے سے ہو تو کیسے پاک کریں گے آپ؟ وہ خالی ایک لفظ تطہیر تو نہیں ہے، اسی باب سے تکبیر بھی ہے۔ تکبیر نہیں کہتے نماز میں اللہ اکبر؟ یہ کیا کرتے ہیں مسلمان؟ اللہ کو بڑا بناتے ہیں، وہ چھوٹا ہے، آپ کے بڑا بنانے سے بنے گا، وہ تو ہے بڑا ہے، پھر کیوں تکبیر کہتے ہیں آپ یہ جواب دیں گے کہ جو چیز پہلے سے بڑی ہے اس کو بڑا بنایا نہیں جا رہا ہے، یہاں تکبیر کے معنی یہ ہیں کہ بڑا ہے اس کی کبریائی کا اور بڑے پن کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہی تو مطلب ہے۔ وہ تو پہلے سے بڑا ہے، پھر تکبیر کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، سارے مسلمان اللہ اکبر، ارے سب تک تکبیر ہو گئی، پہلے تکبیر کہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر مسجد میں جگہ جگہ تکبیر کہو، یعنی کیا کرو؟ کہ تکبیر کہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بڑا بناؤ؟ نہیں، وہ بڑا ہے، اس میں کہیں سے کوئی چھوٹا پن کبھی نہ آیا ہے نہ آئے گا، تو اب کیا تکبیر کہہ رہے ہیں؟ کیا بڑا بنا رہے ہیں؟ کیا بڑا بنا نہیں رہے ہیں، بڑا ہے اس کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جو چیز پہلے سے
بڑی ہے اس کو بڑا نہیں بنا سکتا. ویسے ہی جو چیز پہلے سے پاک اور پاکیزہ ہے اس کو پاک کیا نہیں جائے گا بلکہ اس کی پاکیزگی کا اعلان ہوگا. تکبیر کے معنی بڑائی کا اعلان ہے، تطہیر کے معنی پاکیزگی کا اعلان ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ظاہر ہے کہ مجھے ہمیشہ آپ مشکل وقت دیتے ہیں تو طبیعت کچھ مشکل پسند بن بھی گئی ہے، اور اس کے بعد مشکل پسند ہونے کے بعد مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. آسان نہیں ہو گئی. شعر صحیح پڑھیے بھائی، صلوات پڑھیے محمد والے. آسان کہیں گے تو شعر باہر سے گر جائے گا. مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. تو آپ ایسا وقت ہی دے دیتے ہیں. لیکن بہرحال اگر مشکل وقت دیتے ہیں تو میں تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں کس کا؟ مشکل وقت میں مشکل کشا کی زوجہ محترمہ کا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہ نے بڑا بنایا، اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا اور پاک و پاکیزہ رکھا. اسی کا اعلان اس میں ہوا. اہل بیت اللہ کہہ رہا تھا کہ تم کو پاک و پاکیزہ رکھے، جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اور اللہ نے پاک بنا کے بھیجا، دوسرے کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم جب مسلمانوں کے درمیان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھیے. کس کا کلمہ؟ اللہ پاک کا. کلمہ پڑھیے. کس کا کلمہ؟ رسول پاک کا. کتاب پڑھیے. کون سی کتاب؟ کلام پاک. تو اللہ پاک، رسول پاک، کلام پاک، سب پاک ہے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی جب اتنا مان لیا پاک پاک، اللہ پاک، رسول پاک، کلام پاک، تو ہم ایک اور پاک دے رہے ہیں، اس کو مان لیجئے، پنجتن پاک. صلوات پڑھ دیں. ایک اور پاک لگا دیں گے، اس میں کیا ہے؟ بالکل پاکیزہ، پاکیزگی رہے. دین آیا پاک، اسلام آیا پاک. ہم کو آپ کو پاک بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق سے اس کے ساتھ سارے مسلمان پنجتن پاک کہتے ہیں. تو یہ اس کی عنایت ہے کہ پاک بنایا اس نے، پاک رکھا اس نے. اس میں ہمارا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. جو اللہ کی عنایت ہے اس میں دخل نہیں ہے کسی بندے کا. جیسا اس نے دے دیا ویسا ہے نا. اچھا اس میں اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے اگر دخل نہیں ہے تو. ہم کیوں کہیں گے صاحب آپ کی آنکھ کتنی اچھی کیوں ہے، ہماری کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہم کو جب دخل نہیں ہے تو اعتراض بھی نہیں ہے. تب اس نے جس کو جیسا بنایا ہے ویسا ہی اس کو مان لینا چاہیے. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے نا. اب آئیے جناب سیدہ، شروع سے دیکھیے، ابتدا سے تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر سے عقد کر لیا اور اپنی پسند سے کیا. یہی تو ہے نا بھائی، جناب خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر سے عقد کیا اپنی پسند سے، اس لیے کہ اس کے پہلے بڑے بڑے پیسے والوں کے پیغام عقد آئے تھے، لیکن شہزادی خدیجہ نے ٹھکرا دیا تھا اور پیغمبر سے عقد کر لیا. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا انقلابی قدم، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا انقلابی قدم جناب خدیجہ طاہرہ نے اٹھایا. ظاہر ہے کہ جو انقلابی قدم اٹھاتا ہے سماج میں اس کو جھیلنا بھی پڑتا ہے. آپ کوئی قدم اٹھا کے دیکھیے گا، صحیح غلط والے کے لیے بالکل میں وکالت نہیں کرتا، صحیح قدم اٹھا کے دیکھیے جو صحیح ہے، اٹھا کے ذرا دیکھیے آپ کتنے تانے سننا پڑتے ہیں، کتنی باتیں سہنا پڑتی ہیں. کوئی صحیح قدم اٹھا کے دیکھیے جو آپ کے سماج کے خلاف ہو مگر مذہب کے خلاف نہ ہو. پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. کیسے لوگ چاروں طرف سے نوچ لیتے ہیں، ارے یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا. ابھی ایک صاحب مجھے ملے،
کہنے لگے مول صاحب شادیوں میں ہمارے یہاں خرچہ بہت ہو رہا ہے، تو ہم جائیں گے گاؤں میں میٹنگ کریں گے کہ یہ خرچہ کم ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دب گئے ہیں بالکل، ہم میٹنگ کریں گے جا کے۔ تو ہم نے کہا میٹنگ کرنے کے لیے کوئی تجویز آپ کے پاس ہے تو مجھے سنائیے، میں بھی سماج کا ایک حصہ ہوں۔ کہلے ابھی تو کچھ نہیں ہے، بیٹھیں گے ہم لوگ باتیں کریں گے سب مل کے، گاؤں والے اور محلے والے سب، ابھی کیسے اس کو خرچے کو کم کیا جائے۔ ہم نے کہا آپ کے پاس کوئی تجویز نہیں ہے؟ بولے ابھی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر نہیں ہے تو میری ایک تجویز لیتے جائیے، آپ اس کو بھی رکھ دیجیے گا بیچ میں۔ میری تجویز یہ ہے کہ آپ پوچھیے گا، جب لوگ بیٹھ جائیں ان سے پوچھیے گا کہ اسلام نے کیا شادی خرچے والی چیز کو بنایا ہے؟ اسلام میں شادی کسی خرچے والی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھ لیجئے گا سب سے آپ۔ اسلام میں، سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اسلام کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا میری بات۔ بابا چاہے گھر جا کے کر لیجئے گا بعد میں، لیکن سنیے، کیا خرچیلی چیز کا نام ہے نکاح؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں خرچہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس میں خرچہ نہیں ہے۔ لیکن نماز پڑھنے میں خرچہ ہے، کپڑا پاک و پاکیزہ حلال کا سلوانا پڑے گا، روزہ رکھنے میں بھی ہے، شام کو حلال کھانا پڑے گا، خرچے والا۔ حج میں تو ہی ہے، خمس و زکوٰۃ تو خرچی والی چیز ہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ غور لوگوں کے درمیان رکھیے گا کہ کیا یہ خرچے والی چیز ہے جو ہم نے اتنا خرچہ بڑھا رکھا ہے؟ یہ ہم نے بڑھا رکھا ہے، جو بیڑیاں پہن رکھی ہیں یہ ہم نے پہنی ہیں یا اسلام نے پہنائی ہیں؟ غور کیجئے گا اس مسئلے پر کبھی، کوئی ضرور نہیں کہ عمل کریں آپ، لیکن غور ضرور کیجئے گا۔ جتنی بیڑیاں ہیں، چاہے سہرے والی ہو، چاہے مکنے والی ہو، چاہے بازو بند والی ہو، چاہے اچھی شیروانی والی ہو، چاہے دیگوں والی ہو، جتنی بھی ہیں، یہ سب ہم لوگوں نے بنایا ہے کہ اسلام نے بنایا ہے؟ سوچنے لگے، کہنے نہیں تو بتایا ہم لوگوں نے ہے۔ پھر میں کہا پھر میٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بات پر آ جائیے جہاں سے پیغمبر لے کے چلے تھے۔ سارے مسئلوں کا حل موجود ہے، اس لیے کہ اس سے اچھی سیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لیکن مذہب کی پابندی کرنے میں اگر سماج کی بغاوت کریں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدیجہ کا کلیجہ چاہیے، اس کے لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کلیجہ چاہیے۔ بہترین آفر، بہترین شادیوں کے پیغامات، بڑے بڑے گھروں سے بڑے دھنی لوگ جناب خدیجہ کو پیغام دے رہے تھے، سب کا پیغام ٹھکرا دیا۔ شادی کی تو کس سے کی؟ یتیم عبداللہ سے، جو انہی کا مال لے کے، خدیجہ کا مال لے کے پہلی بار فرسٹ چانس تجارت کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے گئے تھے۔ اپنا مال بھی نہیں تھا، اپنا مال بھی لے کے نہیں گئے تھے، خدیجہ کا مال لے کے گئے، فروخت کر کے آئے، جو منافع ملا اس میں پرسنٹیج تھے۔ جو مال سے لدی ہوئی خاتون، کتنا مال تھا یہ تو کوئی ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں، مگر ایک نمونہ پیش کر دوں آپ کے سامنے، آپ خوش بھی ہو جائیں گے اور بات بھی آگے بڑھے گی۔ کیونکہ تو قید کے زمانے میں پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہ خدیجہ لوگ بھوکے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ اندر گئی، مال لا کے ڈھیر کرنا شروع کر دیا، سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ کرسی پہ بیٹھے ہو، صوفے پہ بیٹھے ہو، جو بھی اس زمانے پر آؤ، دونوں بیٹھے ہیں کدھر بھی ادھر ہی، اللہ کے ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ نوٹ نہیں، کاغذ والا نوٹ نہیں، یہ نہیں،
یہ تو ہلکا ہوگا زیادہ بھی ہو جائے گا. سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے انبار لا لا کے رکھنا شروع کیا، لا لا کے دینا شروع کیا. یہ لیجئے، لے جا کے مسلمانوں کو کھلا دیجئے. تو راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے اتنا مال لا کے رکھا کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں دیوار سی بن گئی. اتنی مالدار خاتون کہ خدیجہ مسلمان بھوکے مر رہے ہیں. کہ سرکار آپ لے جائیے، سارا مال آپ کا ہے، میرا کب ہے؟ لے جا کے مسلمانوں کا پیٹ بھریے. اللہ اللہ، جو مسلمانوں کا کو مال کھلا کھلا کے، جو مسلمانوں کا اپنا مال کھلا کھلا کے ام المومنین کہلائے، اس باعظمت بیوی کا نام خدیجہ طاہرہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اتنی بڑی خاتون، اور اس سے عقد کر لے جس کے پاس اپنی نوکری بھی نہیں ہے، انہی کا مال لے کے گئے تجارت کے لیے. یہ بیوی آپ اتنی بڑی تھیں تو کسی بڑے گھر میں شادی کرتی، کسی بڑے سے کرتی. جواب دیں گے، سنیے گا، جواب آئے گا. ہاں ہاں بات تمہاری سچی ہے. میں اگر بڑی تھی تو میں نے بڑے ہی سے کی. یہ اور بات ہے کہ عظمتوں کی بلندیاں میں دیکھ رہی تھی، پیسوں کی بلندیاں نہیں دیکھ رہی تھی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں نے کسی چھوٹے سے شادی نہیں کی، میں نے بڑے سے. کیا بات کرتے ہو؟ میں بڑی تھی اگر تو میں نے بڑے سے شادی کی، اور اتنے بڑے سے شادی کی کہ اس سے بڑے انسان کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، بیٹی اور ماں کا ایک قصہ ایک طرح کا ہے، ایک ہی طرح کا ہے. جب جناب سیدہ کا مولا علی سے ہو گیا تو عورتوں نے تانا دیا، اس لیے کہ وہاں بھی بیٹی کے لیے بھی بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے تھے. اور اگر آپ جملوں کی قدر کر سکیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں بلا کسی تفصیل کے کہ بڑے بڑے گھروں سے، بڑے بڑے لوگوں کے پیغامات آئے تھے جو تاریخ دانوں سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا. تو وہاں بھی لوگ آگے تانے دیتے تھے، کس سے شادی کر دیا؟ علی سے شادی کر دیا. تو پیغمبر نے پوچھا، بیٹی یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ بابا لوگ تانے دیتے ہیں. کہ میری لاڈلی، اللہ نے روئے زمین پر دو کو منتخب کیا ہے، ایک کو تمہارا باپ بنایا، ایک کو تمہارا شوہر بنایا. اب بلندیاں اس سے آگے نہیں جا سکتی ہیں. تو خدیجہ نے جب اتنا بڑا انقلابی اقدام کیا تو اس کا نتیجہ بھی ان کو بھگتنا پڑا. روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے ان سے بات تک کرنا چھوڑ دیا. روایت میں نے پڑھا بھی، کل ہی میں نے جمعہ خطبے میں پڑھا پوری روایت تفصیل سے. میں عربی متن کی اب سناؤں گا تو دیر ہو جائے گی، لیکن سن لیجیے تھوڑا سا. کہ بی بی نے کہا کہ تاریخیں بتاتی ہے کہ لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دیا جناب خدیجہ سے، یہاں تک کہ سلام کرنا چھوڑ دیا جناب خدیجہ کو. عورتوں نے جرم کیا ہے؟ ارے اتنی بڑی ہو گئے، اتنی مالدار ہو گئے، ایک یتیم سے خالی سلام کرنا نہیں چھوڑ دیا، عورتوں نے عورتوں کو منع کیا کہ ان کے گھر مت جانا، ان سے بات چیت نہ کرنا ہے. شادی پیغمبر کی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں. جب حضور کی کا عقد ہوا جناب خدیجہ سے تو آپ کی عمر 25 سال تھی. اعلان نبوت کیا تھا آپ کی عمر 40 برس تھی، 15 سال. جوڑ لیجئے گا اس کو ذرا، آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیے. ہاں، کھانے کے بعد یہ والا وقت تھوڑا سونے کا بھی ہوتا ہے اور غنودگی کا بھی ہوتا ہے.
لیکن یہ نہ کیجیے. میں نے جوڑ گھٹانا اس لیے آپ کو سنایا ہے کہ نہیں دور بھاگ جائے اگر آنا بھی چاہتی ہو تو. 25 سال کی عمر حضور کی تھی اور نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر، یعنی 15 سال بعد. جناب معصومہ کی ولادت کوئی 5 سال قبل بعثت بتاتا ہے، کوئی 5 سال بعد بعثت بتاتا ہے. اگر قبل بعثت 5 سال ہے تو 10 سال کا پیریڈ گزرا. اگر بعد بعثت 5 سال، بعثت کے 5 سال بعد جناب معصومہ کی ولادت ہوئی تو اور زیادہ 15 سال گزرے، تقریباً 15-20 سال گزرے. اس عرصے میں چاہے 10 رکھ لیجئے چاہے 20 رکھ لیجئے، میں اس سے بھی بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی اگرچہ ایک تاریخی بحث ہے، جو تحقیقی بحث ہے لوگوں نے تحقیق کی ہے. لیکن اگر 10 سال کے بعد جناب معصومہ کی ولادت ہوئی تب بھی، اور 20 سال کے بعد ہوئی جب بھی، عورتوں نے کیا کیا؟ عورتوں نے بولنا چھوڑ دیا، سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اب روایت بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ طاہرہ تنہائی میں وحشت محسوس کرتی تھی. نوکر چاکر کا ہونا اور ہے، پاس پڑوس کا آنا جانا اور ہے، نوکروں کا بات کرنا، کنیزوں کا بات کرنا وہ اور ہے، لیکن برابر کی عورتیں جو مکے کی ہیں ان کا آ کے باتیں کرنا الگ ہے. لیکن اس جرم میں جو انہوں نے جرم سمجھا کہ ایسے غریب سے کیوں شادی کر لی، بات چیت کرنا چھوڑو، وحشت ہوتی تھی. ایک دن پیغمبر آئے گھر میں تو آپ نے دیکھا کہ جناب خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، اکیلے ہیں مگر باتیں کر رہی ہیں. یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آج سے 1400 برس پیچھے چلے جائیے. اکیلے میں کوئی بات کرے تو کیسا لگے گا؟ آج تو برا نہیں لگے گا. آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیے، ابھی نہیں، آج سے 20 سال پیچھے اگر کوئی اکیلے بیٹھ کے بات کرتا ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ یہ کیا بڑبڑا رہا خامخواہ؟ آج نہیں، آج میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو بیٹھے ہوئے باقاعدہ باتیں کر رہے ہیں، پورا لڑ بھی رہے، جھگڑ بھی رہے، ہنس بھی رہے، بول بھی، اکیلے. آج کے زمانے میں کان میں ایک لیڈ لگی ہوئی ہے نا، کان میں ایک لیڈ لگی ہوئی ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ پورے فل فن میں باتیں کر رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے، ہنس بھی رہے، مسکرا بھی رہے، ہاتھ بھی چلا رہے، سب اکیلے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آج سے 20 سال پہلے جو ہماری عمر کے ہم سے چھوٹے ہیں تھوڑے، وہ بتائیں اگر کوئی آدمی اکیلے سڑک پر ایسی باتیں کرتا چلا جاتا تو لڑکے ڈھیلا مارتے. آج کوئی نہیں، سب جان گئے کہ نہیں اکیلا نہیں ہے یہ. اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے باڈی لینگویج سب کچھ بتا رہا ہے کہ سامنے کوئی ہے، دوست ہے تو چہرے پر دوستی کے آثار سمجھ میں آتے ہیں، دشمن ہے تو چہرے پر دشمنی کے آثار آتے ہیں، کاروباری کوئی پارٹنر ہے تو کاروبار کے آثار آتے ہیں. جیسے آدمی سے مخاطب ہے ویسے آثار چہرے پر دیکھ لیجئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ اب آج کل ٹھہر کے ایک اور بات جوڑ دوں. یہ تو یہاں بعد میں آیا، دوسرے ملکوں میں پہلے آ گیا تھا موبائل. تو میں نے فارن میں جگہ دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے بس پر اور اس کے پیر ہل رہے ہیں، بیٹھا ہوا پیر ہل رہے ہیں اور سر یوں یوں جھول رہا، ایسے ایسے ہو رہا ہے. پیر ہل نہیں رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے اس کے پیر تھرک رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اکیلے میں اس کا سر کیوں ایسے ایسے ہل رہا ہے اور پیر کیوں تھرک رہے ہیں جیسے کسی ساز پر. تو لوگوں نے بتایا کہ صاحب وہ میوزک سن رہا ہے کان میں لگا کے. میں اس وقت جانتا نہیں تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا تھا. اب تو خیر بہت عام ہو گیا ہے. تو آج سے 20 سال پہلے اگر وہ اکیلے میں بات کرتا تو آپ کیا کہتے کہ کیا اکیلے میں بات کر رہا ہے؟ اور آج سے 1400 برس پہلے اگر کوئی اکیلے میں بات کرے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہم آپ کچھ بھی سمجھیں مگر پیغمبر سمجھ گئے. پیغمبر نے خدیجہ میں جب آتا ہوں تو تم کسی سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ تو جناب خدیجہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے دلاسا دیتا ہے. اکیلی تھی نا،
میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور مجھے دلاسا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، پیغمبر نے فرمایا یہ خدیجہ جو تمہارے شکم میں ہے، جو بھی مولود ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے۔ یہ خدیجہ جو تمہارے شکم میں ہے وہ مجھ سے جبریل نے خبر دی ہے، مجھ سے جبریل نے خبر دی ہے، مجھ سے جبریل نے آ کے کہا ہے کہ تمہارے شکم میں جو کچھ بھی ہے وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے، اور اللہ اس کو پوری نسل کا ذمہ دار بنائے گا، اس کی نسل سے ائمہ پیدا کرے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ ایک بچہ نہیں ہے، ایک بیٹی ہے جو پوری نسل کی ذمہ دار ہے۔ روایت میں جملہ ہے کہ بیٹی جو پوری نسل ہے، اور یہ نسل نہیں ہے، اس کی نسل سے پروردگار عالم ائمہ پیدا کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت جناب پیغمبر اعظم اپنی زبان مبارک سے خدیجہ طاہرہ کو دے رہے ہیں۔ اب بتائیے کوئی وحشت رہ جائے گی؟ اب بتائیے کوئی تنہائی رہ جائے گی؟ جس کا ذکر ماں کا کرے تو اس کی تنہائی وحشت ختم ہو جائے، اگر مومنین کرے تو ان کی مصیبت ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ یہ شرف اللہ نے عطا کیا۔ اسے کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کا مزہ، جس کا ذکر لوگوں کو جوان بنا دے۔ کوئی کر کے تو دیکھے، جناب خدیجہ کی وحشت دور ہوتی ہے۔ مکے کی عورتیں چھوڑ دیں، مگر وہ ساتھ دینے دے رہی ہے جو نسل پیغمبر کی ذمہ دار ہے۔ پیغمبر نے بشارت دی کہ اللہ ایک نسل اس سے پیدا کرے گا، اور کیسی نسل؟ جس میں ائمہ ہوں گے، سب امام ہوں گے۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ عنایت پروردگار عالم ہے، اس میں آپ کا ہمارا دخل نہیں ہے۔ اللہ نے کسے منتخب کیا، کیسے منتخب کیا، کیوں منتخب کیا، ذمہ دار وہ ہے۔ وہ جس کو چن لیتا ہے، بہرحال اس میں کوئی کوالٹی ضرور ہوگی۔ چننا، انتخاب۔ آپ اگر کسی چیز کو چنتے ہیں تو دقت نظر سے کام لیتے ہیں۔ وہ بازار جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ ابھی آم کا زمانہ نہیں آئے گا، آئے گا، ابھی آیا نہیں، آئے گا۔ ابھی امرود کا زمانہ ہے، دوسرے پھلوں کا زمانہ ہے، بازار میں جا کے سارے پھلوں کو اٹھا لاتے ہیں آپ۔ پیڑ تو ایک ہی ہے، لیکن جب چننا شروع کرتے ہیں آپ تو سب سے اچھا پھل، سب سے عمدہ پھل، سب سے خوبصورت پھل، تو جو میٹھا بھی ہو، اللہ نے آپ کو جو شعور دیا ہے اس میں جب انتخاب کرتے ہیں آپ تو سب سے اچھے کا، سب سے اونچے کا، سب سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نے جو شعور آپ کو دیا ہے تو خالق شعور نے جب شعور دیا ہے تو ہم اچھے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب خالق شعور اگر خود انتخاب کرے گا تو کتنے اچھے کا انتخاب کرے گا۔ جب انتخاب کرے گا تو کوئی آدم ہوگا، کوئی نوح ہوگا، کوئی ابراہیم ہوگا، کوئی محمد ہوگا، کوئی علی ہوگا، کوئی فاطمہ، کوئی حسن، کوئی حسین۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔ جیسی ہماری نظر ہم ویسا انتخاب کرتے ہیں، جیسی اس کی مرضی اور نظر انتخاب ہے وہ کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کو یہ نہیں دیتا ہے، وہ ظرف دیکھ کے دیتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اس کی عنایت ہے، جس میں آپ کا بس نہیں ہے۔ آپ کو مل گئی ہے تو میرا بس نہیں ہے۔ ایک برین، ایک دماغ آپ کے پاس ہے، بہت اچھا، بہت ہی شارپ مائنڈڈ ہیں آپ، اور ہم نہیں ہیں۔ اس میں ہمارا جلنا کیسا بھائی؟
آپ کے پاس ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس کی عنایت ہے، اس نے دیا ہے حساب، جتنا شارپ مائنڈ دیا ہے اتنے ہی شارپ حساب بھی کرے گا، جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی حساب بھی کرے گا، جیسی جوانی دی ہے ویسا حساب بھی کرے گا، جتنی جیسی خوبصورت آواز دی ہے ویسی خوبصورت حساب بھی ہوگا، جیسا دیا ہے ویسا حساب ہوگا۔ تو اب اس میں کسی کا بس نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا کیوں، ہمارے پاس اتنا کیوں، آپ کے پاس ایسا کیوں، ہمارے پاس ایسا کیوں، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، لیکن کچھ کام کرنے کے ہیں، اس کے دینے کے نہیں ہیں۔ طاقت دی ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے، طاقت استعمال کر رہے ہیں، اب یہاں سے ہمارا ہے، آنکھیں دی ہیں یہ اس کی دی ہوئی ہیں، اس کا استعمال ہم کر رہے ہیں، یہاں سے ہمارا بس ہے، کنٹرول اسی کے ہاتھ میں البتہ ہے، جس دن وہ کھینچ لے گا رسی اس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہے نا؟ تو کنٹرول اسی کا ہے، لیکن کچھ ہمارے کرنے کے کام ہیں، لہذا جس کو جو دیا ہے اس میں مقابلہ نہ کیجیے گا، ہاں آپ کو جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کر کے دکھائیے۔ تو اہل بیت اطہار کو جو دیا تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کیا ہے ویسا بعض مراحل میں ویسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب میں جناب سیدہ سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سنیے، وہ تو شکم مادر کا واقعہ تھا، روایتیں بتاتی ہیں، ہمارے عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دن، تو وہاں ابو جہل بیٹھا تھا، اور ابو جہل کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، ہیں جو اس کے چیلے تھے، جیسے چوپال میں بیٹھ کے دیہاتوں میں بات کرتے تھے لوگ پہلے، وہ کپی رہے باتیں ہو رہی ہیں، اب انہوں دیہات رہے نہ چوپال رہے، ہیں ختم ہو گئے سب، اب کسی سے ملنے کا کی فرصت نہیں ہے، شام کو آدمی اگر کھیتوں سے بھی آیا، آفس سے بھی آیا تو بیٹھ کے ٹی وی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، ساری خبریں، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں بیٹھ کے لوگ باتیں کیا کرتے تھے، عرب میں بھی کعبے کے پاس آ کے وہی مرکز تھا، تو ایک اس میں استاد اور سب اس کے چیلے، ابو جہل اور سب اس کے چیلے، ایک گرو نہیں، گرو پہ آپ ناراض ہو جائیں گے، گرو پھر بھی محترم لفظ ہے، گرو جو ہے آدرنیہ شبد ہے بھائی، محترم ہے، گرو نہیں، اردو زبان میں اس کے مقابل میں اور آتا ہے، ایک گرو ہوتا ہے، ایک گرو گھنٹال ہوتا ہے، یہ ابو جہل گرو نہیں کہہ سکتا، استاد تو کہتے ہیں اردو زبان میں، استاد بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ہم بھی جب یہاں بنارس میں تھے تو ایک جگہ پڑھانے جاتے تھے فارسی ایک صاحب کو، سن لیجیے، تو جوادیہ میں ہم پڑھتے تھے، ایک صاحب کو فارسی پڑھانے جاتے تھے، اور اردو، تو وہ بیچارے اردو کے لفظ کی نزاکت سے واقف نہیں تھے، آج بھی لوگ بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو کہنے لگے استاد جی، میں نے کہا یہ نہ کہیے، اردو میں یہ ممدوح نہیں ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے، چیلے تھے، شاگرد تھے ہمارے، ابھی زندہ ہوں گے، ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھے، پرشین پڑھتے تھے ہم سے، نہیں بیچو میں، تو میں نے کہا آپ گرو جی کہہ لیجیے، پھر ان کو میں نے اس لفظ کی نزاکت کو سمجھایا، تو ایک ہے گرو اور ایک ہے گرو گھنٹال، تو ابو جہل کو میں گرو گھنٹال ہی کہوں گا، بیٹا اس کے ساتھ چیلے تھے اس کے، اور پیغمبر کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے، اس نے اپنے چیلوں میں سے ایک سے کہا کہ کیا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ فلاں جگہ جائے اور وہاں اونٹ کچھ نہر کیے گئے ہیں، فلاں قبیلے نے اونٹ نہر کیا ہے، اس کی اوجھڑی غلادت اٹھا کر لائے، میرے اشارے بنا جائیے گا، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، وہ تو ہاتھ یوں ہی کرتے چلا جائے، کہیں نہ کہیں جائے گا نا بھائی، دہنا ہاتھ ادھر بایاں ہاتھ ادھر، کہ جاؤ وہاں سے لے آؤ، کوئی تم میں نہیں ہے ایسا جو اونٹ کی اوجڑی لے آئے اور لانے کے بعد ان کے اوپر ڈال دے؟ پیغمبر کعبے میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں،
تو عبداللہ بن مسعود تو کہنا کہ ایک شخص اٹھا اور گیا اور اونٹ کی اوجھڑی لے آیا. راہ تبلیغ میں کم سے کم ہم کو تو یہ ذلت نہیں ہوئی آج تک. نماز پڑھنے میں ہم کو تو آج تک یہ پریشانی نہیں ہوئی، نہ پلیٹ فارم پر، نہ ٹرین کے اندر، نہ ایئرپورٹ پر، نہ اپنوں میں، نہ بیگانوں میں. ہم کو تو یہ پریشانی نہیں ہوئی کبھی. بلکہ اس ملک میں تو ایسا ہے کہ نماز پڑھتا اگر کوئی دوسرا دیکھتا ہے تو ہٹ جاتا، ہاں ٹھیک ہے ملا جی نماز پڑھنا ہے، احترام ہی کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کا کوئی ہے نہیں. ایک شخص گیا لایا، اور لانے کے بعد پیغمبر جب سجدے میں گئے تو اس نے وہ گندگی مرکز تطہیر پر وہ گندگی ڈال دی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے اندر اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس کو منع کرتا روکتا. اگر میرے اندر اتنا دم خم اتنی قدرت ہوتی تو میں منع کر دیتا. اب جتنے بڑے بھی رہے ہوں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اتنے میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لائی، چھوٹی تھی. اللہ پیغمبر سجدے میں ہیں، صاحب تطہیر کے جسم پر غلاظت رکھ دی لوگوں نے، جناب سیدہ ہٹا رہی ہیں. تمام گندگی کو ہٹایا بابا کے اور کھڑی ہو گئی، اور سب جتنے بدماش تھے سب کو بہت کچھ سنایا انہوں نے. غور کر رہے ہیں، بہت سنایا انہوں نے. اب ظاہر ہے کہ الفاظ اس کے تاریخ میں نہیں کہ کیا کیا سنایا، لیکن بہت برا بھلا کہا. میں سمجھتا ہوں شاید یہی کہا ہو کہ تمہیں قدر نہیں ہے، کس کے اوپر کیا کر رہے ہو، کیا ڈال رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی. جو مہذب جملے ہوں گے بی بی نے وہی فرمایا ہوگا. لیکن ہمت سے ایک بچی کا، یہ بڑے بڑے عرب کے مکھیا جو بیٹھے تھے ان کو ڈانٹنا اور کسی کا نہ کچھ کہنا، یہ بتا رہا ہے کہ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو کربلا میں حسین پیدا ہوتا ہے، زینب پیدا ہوتی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ بچپنے کا واقعہ ہے، یہ وہ بیوی ہے بھارت. یہ بچپنا ہے جناب سیدہ کا. اب سوچئے یہ بیوی جب جوان ہوگی وہ دربار میں پہنچے گی تو اس کے خطبے کا جواب ہوگا. جب اسی کی بیٹی کوفے میں پہنچیں گی، شام میں پہنچیں گی، بازاروں میں پہنچیں گی تو ان کی تقریروں کا جواب ہوگا. جب ماں اتنی باہمت ہے، باپ ایسا باہمت ہے جو کفر کا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے. عزیزان گرامی، یہ سب کرنے کا مسئلہ ہے. اب یہاں عنایت نہیں ہے، ہمت اللہ نے دی ہے تو اپنی ہمتوں کو راہ خدا میں صرف کیجئے، نیک کام میں صرف کیجئے. صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں صرف کیجئے جس میں مرضی پروردگار ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد امام حسن نقل کرتے ہیں کہ شب جمعہ میری والدہ گرامی پوری رات عبادت خدا میں گزارتی تھی. امام حسن کا بیان ہے کہ میری والدہ گرامی پوری رات عبادت خدا میں گزارتی تھی، اور رات بھر میں دیکھتا تھا کہ وہ دعا میں مصروف رہتی تھی، مگر اپنے لیے کبھی کچھ مانگتے نہیں دیکھا. غور کیجیے آپ ذرا. ہم لوگ اپنی دعا میں شروع ہی کرتے ہیں یہاں سے، ربنا اغفر لی، پہلے والے ہمیں بخش دے، ولے والدیا، ماں والدین کو بخش دے، پھر اس کے بعد وللمؤمنین والمؤمنات. یہ سب آتا ہے. گناہ نہیں ہے، بالکل مانگیے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مانگتے ہیں، غیروں کے لیے نہیں، اور اپنے لیے زیادہ مانگتے ہیں. بیوی کیا کر رہی ہیں؟ اپنے لیے نہیں. امام حسن بیان کرتے کہ پوری رات میری مادر گرامی نماز و دعا میں مصروف رہتی تھی، اور دعا میں تمام پڑوسیوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں کرتی تھی اور اپنے لیے نہیں.
تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ اماں آپ یہ رات بھر دعا مانگتی رہتی مگر اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ سلیقہ اہل بیت سیکھو، سلیقہ اہل بیت، چاہے محراب کے اندر کا عمل ہو چاہے محراب کے باہر کا عمل ہو، سلیقہ اہل بیت سیکھو۔ کمادر گرامی آپ رات بھر عبادت کرتی رہتی ہے شب جمعہ اور آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی ہیں، پڑوسیوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا میرے لال الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر، پہلے پڑوسی کے لیے مانگو پھر گھر کے لیے۔ اور حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ جب کوئی مرد مومن دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پالنے والے فلاں مریض ہے، اس کو صحت دے دے، اس کی طبیعت ٹھیک کر دے، اس کے مرض کو دور کر دے، تو خداوند عالم وہیں ایک ملک کو بھیجتا ہے اور وہ ملک کہتا ہے کہ خدایا یہ دعا مانگنے والا جب کبھی مریض ہو تو اس کو ٹھیک کر دے۔ اگر کوئی دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے کہ پالنے وہ فلاں پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو وہ ملک کہتا ہے کہ خدایا یہ دعا مانگنے والا جب کبھی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کر دینا۔ یہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، ملک اس کے لیے مانگتا ہے، یہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، ملک اس کے لیے مانگتا ہے۔ دیکھیے ہم ہیں غیر معصوم، ہماری دعا قبول ہو نہ ہو لیکن ملک کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ یہ ہے سلیقہ اہل بیت۔ اور یہاں ٹھہر کے ایک بات اور آخری آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر اپنے بیان کو ختم کروں۔ بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں اور بڑے صبر و سکون سے سنا آپ نے میری کجمج بیانی کو۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بچہ جو اتنا چھوٹا ہے، سن 3-4 ہجری میں ولادت ہے امام حسن امام حسین کی، تو اگر 10 ہجری کا بھی واقعہ ہو، 4 5 6 7 8 9 10 6-7 سال کا بچہ، 6-7 سال کا بچہ یہ شام کی بات تو سنا سکتا ہے، 7 بجے 8 بجے 9 بجے تک کی بات تو سنا سکتا ہے، یہ بچہ پوری رات کی بات کیسے سنا رہا ہے؟ انداز تربیت اہل بیت، انداز تعلیمات اہل بیت، ان بچوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انداز دیکھیے سلیقہ کس کو سکھائیں؟ ان کو تو اللہ نے معصوم ہی دیا ہے۔ انداز تربیت اہل بیت، طریقہ تعلیم اہل بیت، ان بچوں کو بھی جن کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی انداز تربیت، انداز تعلیم، یہ بچہ پوری رات کی داستان کیسے سنا رہا ہے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ کبھی توجہ کیا آپ نے اس پر؟ یا تو یہ بچہ ماں کے ساتھ پوری رات جگتا رہا ہے اپنی مرضی سے، ماں عبادت کر رہی تو ہم بھی عبادت کریں گے، جیسے چاند رات کو چھوٹے چھوٹے بچے بھائیوں کے ساتھ، برادر کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ صبح عید کی خوشی میں رات بھر جاگتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ یا تو یہ بچہ شب جمعہ خود جاگتا رہا اپنی مرضی سے، یا ماں نے کہا ہو کہ بیٹا آج کی یہ رات شب جمعہ کے سونے والی نہیں ہے، یہ دعاؤں کی رات ہے۔ اگر بچہ خود بھی جاگتا رہا ہے تو اس کی عظمت کی دلیل ہے، ماں جگاتی رہی ہے تو ماں کی عظمت کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ یہ سکھانے کا انداز، یہ بتانے کا طریقہ ہے۔ اسی لیے اس گھر کے بچے بھی جو اس سانچے میں ڈھل کے نکلے ہیں، جو عصمت کا سانچہ ہے، یہ مستقبل کے روشن چراغ ہے، یہ مستقبل کے لیے سرمایہ ایمان و اسلام ہے، اور انہی کے اوپر دین پائیدار ہے اور استوار ہے۔ حسن حسین کا بچپنا ہے لیکن صدش کے جوانی اللہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں۔ دیکھیں ایک اہل بیت نبی
نبی کے اہل بیت اور ایک نبوت کے اہل بیت۔ نبی چلے جائیں گے، نبوت رہ جائے گی۔ نبی چلے جائیں گے، نبوت رہ جائے گی۔ نبی کے اہل بیت نبی کے زمانے تک، نبوت کے اہل بیت جب تک نبوت رہے گی